ہمدان ٹریول سروس کی جانب سے یہ جو پروگرام رکھا گیا ہے، کچھ باتیں ایسی جو جانے سے پہلے جاننا ضروری ہوتی ہے، اسی مقصد کے تحت سے یہاں پہ پروگرام رکھا گیا۔ الحمدللہ سب سے بڑی تو بات یہ ہے کہ پہلے جتنے بھی اس سرزمین میں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ مکمل طور سے ارادہ بنا لیں، اور یہ ارادہ ہو کہ ہم اس سرزمین میں جا رہے ہیں عبادت کرنے کے لیے۔ یہ ذہن میں بنا لیں کہ ہم وہاں جا رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ وقت ہم اپنے ٹائم کو خانہ کعبہ کو دیکھنے میں لگائیں گے، طواف میں لگائیں گے، عبادت میں لگائیں گے، مسجد نبوی میں 5 وقتہ نمازوں میں لگائیں گے، روضہ رسول پر حاضر ہو کر سلام عرض کریں گے۔ یہ سب ذہن میں رہے، کوئی بھی صاحب یہ نہ سوچے کہ وہاں بہت بڑی ایسی چیزیں ہیں جو دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ میرے میں آج کل وہ دور نہیں ہے، وہاں جو مال ہے، وہاں جو مارکیٹ ہے، مارکیٹ پوری دنیا میں اب ہمارے الحمدللہ کلکتہ میں بھی ہو گیا ہے۔ وہاں جو چیز ہے پوری دنیا میں نہیں، ہمیں اسے دیکھنا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ یہ سے یہ دعا کریں، اللہ آپ لوگوں کو لے جا رہا ہے، اس سرزمین میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کے سفر کو قبول فرمائے۔ اللہ کا حکم ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ حج کرو، یہ حج تو فرض ہے، اور اللہ نے تمہیں دیا ہے تو تم عمرہ کرو۔ عمرے کی بھی فضیلت ہے الحمدللہ۔ بہت سارے بھائی وہ جاتے ہیں جنہوں نے حج کر لیا ہے، بہت سارے بھائی ایسے ہیں کئی بار جا چکے ہیں پھر جا رہے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، انسان جب تک جایا ہوا نہیں رہتا ہے۔ میں نے پہلا حج 1996 میں کیا، تو ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ تھے، تقریباً اس میں سے کچھ لوگ انتقال بھی کر گئے، اس میں 15-20 لوگ ایسے تھے جن کا پہلا حج تھا، اور اس کے بعد سے لے کر اب تک اس میں کئی آدمی ہیں جنہوں نے تقریباً 20 سے 25 بار ان کا ہو گیا۔ پہلی مرتبہ 96 میں انہوں نے حج کیا، اس سرزمین کو دیکھا۔ دیکھنے کے بعد یہ آیا ان کے ذہن میں کہ میرے پاس تو پیسہ ہے، دولت ہے، ہم تو ہر ضروریات سے فارغ ہیں، میری بچیاں تھی، شادی ہو گئی، الحمدللہ ہر ذمہ داری سے ہم فارغ ہو گئے۔ ایسا نہیں ہے کہ میرے اوپر ذمہ داری ہے۔ اور حدیث سنتے ہیں امام صاحب، ہم سے پوچھا انہوں نے کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ حج کرو اور مالدار بنو۔ میں نے کہا بالکل یہ حدیث ہے، تو اللہ کے نبی کی جو بات ہے، جو فرمان ہے، وہ تو غلط ہو نہیں سکتا۔ اس کا پتہ یہ چلا کہ ہم وہاں جتنا بھی جائیں گے میرے مال میں کمی نہیں ہوگی۔ نہیں، میں نے کہا بالکل انشاءاللہ اس جتنا بھی آپ وہاں جائیے گا آپ کے مال میں کمی نہیں ہوگی، اللہ برکت دے گا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ میں وہاں جاتا ہوں، اللہ مجھے برکت دیتا ہے، پیسہ آتا ہے، پھر جاتے ہیں۔ اللہ جتنا توفیق دے۔ اور جو جاتے ہیں ان کا مذاق بہت سارے لوگ اڑاتے ہیں، دیکھو بار بار وہاں جاتے ہیں، اور بھی کچھ کام ہے کرنا چاہیے۔ میرے محترم، اللہ جسے بلاتا ہے وہی جاتا ہے، غریب آدمی کو اللہ بلا لیتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے دولتوں کا انبار ہے، ابھی تک نصیب نہیں ہوا، اور یہ تو نصیب کی بات ہے۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا مغل بادشاہ، کتنے بادشاہ گزرے ہیں، ان تمام بادشاہوں کو حج نصیب نہیں ہوا۔ کیا ان کے پاس کمی تھی؟ کیا وہ حج نہیں کر سکتے تھے؟ بادشاہ تھے، یہ توفیق نہیں ہوئی، اللہ نے موقع نہیں دیا، وہ نہیں گئے حج کرنے، حج نصیب نہیں ہوا۔ آج ایک غریب آدمی، ایک عام آدمی اس سرزمین میں جا رہا ہے، زیارت کر رہا ہے، الحمدللہ۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، جانا ہے، اس کے لیے یہ دعا کریں کہ اللہ آسان فرمائے۔ آج کل عمرہ بھی آسان نہیں ہے۔ پہلے ہم 2003 میں عمرہ میں گئے تھے،
تو بالکل آسانی سے 2-3 بار میں نے حجر اسود کو بوسہ دیا تھا۔ اب تو یہ عالم ہے۔ ابھی میں عمرے میں گیا تھا 17 اکتوبر کو، اور 2 نومبر کو واپسی ہوئی ہے، ابھی مہینہ 1.5 مہینہ پہلے۔ یہ عالم تھا کہ ہم حجر اسود کو بوسہ نہیں لے سکے، اور حتیم کے اندر بھی نہیں جا سکے۔ اس کے لیے انسان افسوس نہ کرے، اللہ کی مرضی سے ہی سب کام ہوتا ہے۔ اپنے اوپر ایسا نہ کریں آپ کہ ہم کو اس کام کو انجام ہی دینا چاہے، اس کے لیے جتنی پریشانی ہو جائے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، جو لوگ بھی، میں چند باتیں جو ضروری ہیں میں عرض کرتا چلوں کہ جو لوگ بھی یہاں سے جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں، سب سے پہلی بات ہے کہ وہ سب اپنی دنیا کے کاموں سے، یہ 15 دن ہم کے لیے وہاں جانا ہے، ہم وہاں کام میں بزنس میں پریشان نہ ہو جائیں۔ ایسا نہیں ہم طواف کر رہے ہیں، فون پر فون یہاں سے جانا شروع ہے، ایسا معاملہ کر دیجئے کہ آپ کے بغیر بھی یہاں کام ہو جائے۔ اور کوشش کیجئے میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہاں سے تیار ہو کر نکل کو اپنا چلنا ہے۔ مدینہ ایئرپورٹ میں اتریں گے، اور مدینہ شریف میں جب لوگ جاتے ہیں بہت کم وقت لگتا ہے۔ مدینہ ایئرپورٹ میں آپ کو 2 گھنٹہ کے قریب لگے گا، اور آپ کو سب گاڑی رہے گی، گاڑی سے آپ اپنے بلڈنگ میں جائیں گے۔ بلڈنگ میں جانے کے بعد آپ عام لباس میں ہیں، تو آپ ایک کام کر لیجئے کہ آپ غسل کر لیجئے۔ الحمدللہ ہمارے ہمدان صدر کی طرف سے جو مکانات ہوتے ہیں بڑے اچھے ہوتے ہیں، کسی چیز کی تکلیف نہیں ہوتی ہے الحمدللہ۔ تو وہاں اتر کر اپنے سامان کو دیکھ لیں، آپ کا سامان آپ کے ساتھ آپ کے روم کے اندر آیا ہے نہیں۔ پہلا کام یہ کریں، یہ نہ کریں داخل ہوئے ہوٹل میں اور بغیر سامان دیکھے آپ آرام کرنے لگے، دھیان نہیں دیا۔ صرف دھیان دینے کی جو آپ کو اٹھانا نہیں ہے، انشاءاللہ وہاں پہ عملہ ہوتا ہے ہوٹل کا، آپ کا سامان نیچے اترے گا بس سے، سامان وہ لوگ لفٹ میں کر کے آپ کے روم تک، آپ کے فلور تک جائیں گے۔ آپ کی یہ ڈیوٹی ہے کہ آپ اپنے سامان کو دیکھ کر یہ چیک کر لیں کہ آپ کا سامان آپ کے روم کے اندر آیا نہیں، یہ دیکھ لیا بس۔ اس کے بعد مدینہ منورہ میں آپ پہنچے ہیں، آپ تھوڑا فریش ہونے کے لیے جائیے۔ ابھی آپ کو جس وقت بھی جائیں گے میرے محترم بزرگ اور دوستو، روضہ رسول پہ حاضری دینی ہے، مسجد نبوی جانا ہے، اطمینان سے سمجھ کے اطمینان سے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد آپ نہا دھو لیں، ایک اچھا کپڑا، نیا کپڑا، اس لیے کہ حضور کے دربار میں جا رہے ہیں، حضور کے روضے پر حاضری دینے جا رہے ہیں، کپڑا پہن لیں، خوشبو لگا لیں، سنت ہے۔ اور اس کے بعد آپ نکلیں تو مسجد میں اگر جا رہے ہیں، کسی بھی دروازے سے داخل ہوں گے تو آپ یہ دعا پڑھ لیں گے مسجد نبوی میں داخل کیوں؟ اگر آپ رات کے وقت پہنچے ہیں، جیسے 10 بجے یا 11 بجے پہنچے ہیں، تو نماز تو عشاء کی ہو گئی ہوگی، تو آپ کسی بھی دروازے سے داخل ہو کر آپ کو عشاء کی نماز پڑھنی ہے، اس لیے کہ عشاء باقی رہے گی۔ اور اگر آپ عشاء سے بھی فارغ ہیں اور مسجد نبوی میں رات کے وقت گئے ہیں، تب آپ کو ایک ہی بار مسجد نبوی میں جو جائیں گے رات کے وقت میں، ایسا نہ ہو یہ سوچیں کہ رات کا ابھی 11 بجا ہے، ابھی سو جاتے ہیں، فجر پڑھنے جائیں گے، نہیں، کم سے کم ایسا کیجئے گا کہ مسجد نبوی میں جا کر ایک بار روضہ رسول پر حاضری دے کر سلام عرض کر کے چلے آئیں۔ اس لیے کہ یہ کام اگر آپ فجر کے بعد کرنا چاہیں گے تو تھوڑا کٹھن ہوگا، مشکل ہوگا، اس لیے کہ فجر کے بعد سارے نمازی کا ایک گروپ باب السلام سے داخل ہوتا ہے حضور کو سلام عرض کرنے کے لیے، اور اس کے بعد جنت البقیع میں جانے کے لیے۔ جنت البقیع بالکل روضہ رسول سے نکلیے گا، سامنے ہے جنت البقیع، جو قبرستان ہے، بہت بڑی فضیلت ہے اس کی، جنت البقیع کی۔ یہ فضیلت ہے کہ مکہ میں رہنے والے لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ میری موت مدینے میں آئے،
اور میرا قبر ملے، قبرستان ملے جنت البقیع، اس لیے یہ فائدہ ہوگا کہ اللہ کے محبوب سے پہلے دیدار ہو جائے گا۔ جب قیامت ہوگی اللہ کے محبوب اٹھیں گے، آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق ہوں گے اور حضرت عمر ہوں گے، اور تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ ہوں گے۔ آپ وہاں سے نکل کر سیدھا جنت البقیع جائیں گے۔ اب جنت البقیع میں جتنے ہزاروں ہزار لاکھوں لاکھ لوگ انتقال کیے ہوں گے، ان تمام لوگوں کو لے کر اللہ کے محبوب تب مکہ جائیں گے۔ تو لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کاش میری قبر جنت البقیع میں ہو جائے اور وہاں پر میری میت ہو جائے، انتقال ہو جائے، تاکہ اللہ کے نبی کا دیدار اور ان کا ساتھ جلدی مل جائے۔ تو یہ جنت البقیع کا ٹائم ہے، فجر کے بعد فوراً کھلتا ہے اور 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تک کھلا رہتا ہے۔ بس آپ یہ سوچیں گے نماز پڑھ کے ابھی گھر میں چلے جاتے، آئیں گے 7-8 بجے تو جنت البقیع میں آپ کو انٹری نہیں ملے گی، بند۔ اور جنت البقیع میں عورتوں نماز تو ایک طرف جہاں عورتیں نماز پڑھیں ادھر بیٹھا دیا، آپ کہیں جدھر باؤنڈری کی 326 نمبر، یہ یاد رکھیے جو لوگ ابھی جا رہے ہیں، ایک دم لیڈیز کو خواتین نمبر کے نشانی، اس لیے کہ باہر میں بہت کھلی جگہ ہے، لوگ ایسا جگہ مار کے دیتے ہیں جہاں پہ بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے، وہاں کی پولیس کھڑا نہیں ہونے دیتی۔ جیسے مکہ میں 3 نمبر حمام ہے، لمبا لائٹ ہے، وہاں پر لوگ بتا دیتے اب اتنی بھیڑ ہوتی ہے، سیکورٹی آتا ہے، ہٹ جی ہٹو ہٹو یہاں سے ہٹو، طریق راستہ۔ اب آپ کو کھڑا کرنے کے لیے وہاں پر آپ کے گھر والوں نے کہہ دیا ہے، اب پولیس آئی آپ کو ہٹا دی، اب وہ آ کے دیکھ رہا آپ اس جگہ پہ کھڑا ہی نہیں ہونے دے گا۔ تو ایسی جگہ کا انتخاب کیجئے، خود بھی سمجھ میں آ جاتا ہے جہاں پہ ڈسٹرب نہیں ہو، پولیس آ کے ہٹائے نہیں، کھلی جگہ ہے بہت، اور وہاں پر لوگوں کو دیکھنے میں لینے میں دقت نہیں ہوگی۔ تو آپ اپنی خواتین کو 326 نمبر جو مین گیٹ ہے وہاں پہ بتا دیجئے۔ اب آپ وہاں سے آپ داہنی طرف چلے جائیے جہاں مرد کی نماز، یا بائیں طرف 326 سے داخل ہوں گے تو خواتین کا حصہ آ جائے گا، اور وہ خود دیکھ لیں گی 4-5 لیڈیز کو ایک ساتھ کر دیے، ایک ساتھ جایا کریں۔ اور یہ کوشش کیجئے گا کہ مسجد نبوی میں ایک وقت کی جماعت باجماعت بھی پڑھیں گے، نماز نہ قضا ہو، قضا تو خیر نہیں ہوتی الحمدللہ، جماعت نہ چھوٹے، مسجد نبوی کی جماعت۔ اللہ اکبر، مختصر وقت ہے، کیا کیا بیان کیا جائے اس میں۔ تو یہ کوشش کیجئے گا جتنا وقت آپ کو ملا ہے آپ اس وقت کے اندر مسجد نبوی میں باجماعت نماز ادا کیجئے، اور یہ کوشش کیجئے گا کہ مغرب سے لے کے عشاء تک جب آپ کی تعلیم ہو رہی ہے، ہر طرف بیان ہو رہا ہے، اور موقع ملے اسکیلیٹر سے چھت پہ چلے جائیے مغرب کے بعد، جی کھلا رہتا ہے اسکیلیٹر سے، اور دیکھیے جا کے نظارہ مسجد نبوی کے چھت کا۔ اب تک تو خواب آپ سنا کرتے تھے جی مسجد کے میناروں کا، گنبد خضرا کا، آپ لوگوں سے سنا کرتے، اپنی نگاہوں سے جب دیکھیں گے، اور یہ 5 وقت آپ مسجد نبوی میں باجماعت نماز ادا کریں انشاءاللہ۔ یہ کوشش کریں کچھ بھی ہو جائے آپ نماز ضرور جماعت سے پڑھیں گے، عجب کیفیت ہوتی ہے۔ آج بھی مسجد نبوی میں جب امام قرآن پڑھتے ہیں تو جیسے لگتا ہے کہ قرآن نازل ہو رہا ہے۔ اور ریاض الجنہ والا جو مسئلہ ہے الحمدللہ اس کے لیے آپ پریشان نہیں ہو گئے، جو آپ کے ساتھ گروپ لیڈر ہوں گے وہ آپ کو لے کے جائیں گے۔ یہاں سے بھائی تنویر صاحب ہمدان سروس سے جانے سے ہی فائدہ ہوتا ہے، لوگ وہاں سے موبائل میں بک کرتے ہیں۔ ریاض الجنہ جو ہے نا وہ حصہ اللہ کے نبی نے فرما ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جو میرے روضہ کے آس پاس کا یہ میرا منبر ہے اور میرا نماز پڑھانے کی جگہ ہے، یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ آج وہاں پہ پہلے ہم لوگ جاتے تھے تو جب جی چاہا چلے جاتے تھے، مگر اب اس ریاض الجنہ میں جانے میں بکنگ کرنا پڑتا ہے، اور یا تو وہاں سے موبائل سے بکنگ کیجئے، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اب گروپ وائز یہاں سے آپ کو کر کے بھیج دیں گے، جو گروپ لیڈر ہوں گے لے کے جائیں گے، اس مس مت کیجئے گا۔ اور خواتین ایک ساتھ جائیں گے، ان کا ٹائمنگ الگ ہوگا، مرد حضرات جائیں گے ریاض الجنہ میں، ان کا ٹائم الگ ہوگا۔ تو آپ ریاض الجنہ میں ایک آدمی کے پاس موبائل میں ایپ ہوگا،
15 آدمی 20 آدمی جتنا لسٹ ہوگا وہ دیکھ کر کے ایک ایک کر کے اندر کر دیں گے. اور گھبرائیے گا نہیں. باہر جب ریاض الجنہ کے لیے آپ کو اندر جانے دیں گے تو باہر میں ہی پہلے 10 منٹ 15 منٹ بیٹھا دیتے. آپ ایک ساتھ کیپیسٹی کے حساب سے اب 1000 آدمی کا کیپیسٹی ہے ریاض الجنہ میں, تو اتنے لوگوں کو لے کر 1000 آدمی کو ایک بار لیا, 1000 آدمی کو 10 سے 15 منٹ تک موقع دیتے ہیں. اور جلدی آپ جب ریاض الجنہ میں داخل ہوں گے وہاں پہنچ کر نفل نماز پڑھیے, 2 پڑھیے, 4 پڑھیے, 6 پڑھیے, 8 پڑھیے, جتنا موقع دے دیں. اور جب تک مدینہ پاک میں رہیے درود شریف کا ورد جاری رکھیے. یہ بولنا نہیں پڑتا ہے. مدینہ پاک اللہ اکبر وہ بستی ہے اللہ اکبر کہ انسان وہاں جانے کے ساتھ اس کے زبان سے منہ سے درود جاری ہو جاتے ہیں. راستے پر دیکھیے گا لکھا ہوا ملے گا قرآن پاک کی آیت, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اور اس بورڈ پہ نظر پڑتے ہی سبوں کے زبان سے درود جاری ہو جاتا ہے. جتنا درود پڑھیے گا جی. اور آپ جب روضہ رسول پر جائیں گے تو آپ یہ یاد رکھیے گا جدھر سے سیکورٹی آپ کو بھیجے اسی طرف چلیے گا. زبردستی نہیں کیجیے گا ہم ادھر سے جائیں گے, یہ اچھی بات نہیں. مدینہ پاک میں جتنے دن رہیے گا با ادب رہیے گا اور زور سے نہ باتیں کرنی ہے. اللہ اکبر, بڑا مقدس شہر ہے, وہاں بے ادبی کیجیے گا بڑی بدنصیبی کی بات ہے. اور ایسے بھی آپ کا دل ہی نہیں چاہے گا ادھر ادھر کی باتیں کرنے کا. اور میرے محترم بزرگ اور دوستو, تو مدینہ پاک کی عظمت اگر میں بیان کروں کچھ کہوں تو کافی دیر ہو جائے گی. تو روضہ رسول جتنے دن آپ مدینہ پاک میں آپ کو رہنا ہے الحمدللہ عام لباس میں رہنا ہے. کام کیا ہے؟ 5 وقت نماز پڑھنی ہے. اور مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے 1-2 دنوں کے بعد ہمدان ٹور کے طرف سے بس آئے گی اور آپ کو زیارت کے لیے لے جائے گی. مدینہ منورہ میں جب تک رہیے ایک عمرے کے ثواب آپ کو حاصل کرنا ہے. تو ایک بار گروپ سے زیارت کرانے تو جائیں گے ہی لے کر. مسجد قبا ہے مدینہ منورہ میں, 2-3 مساجدیں بہت مشہور ہیں جیسے مسجد قبلتین, مسجد قبا. یہاں 2 رکعت نماز ضرور پڑھنے کی کوشش کیجیے گا. مسجد قبلتین وہ مسجد ہے جس مسجد میں 2 قبلہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شروع میں مدینہ منورہ آپ تشریف لائے اس وقت بھی لوگ نماز مسجد اقصی کے طرف منہ کر کے پڑھا کرتے تھے. اللہ کے نبی کی یہ خواہش تھی کہ کاش مسجد اقصی میں کی طرف منہ کر کے نہ پڑھ کے اگر کعبہ کی طرف پڑھتے تو اچھا تھا. یہ اللہ کے نبی کی خواہش تھی. ایک دن اللہ کے نبی مسجد قبا میں آپ نماز پڑھا رہے تھے. نماز کی حالت میں ہی اللہ کی طرف سے وحی آ گئی, قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اللہ کی طرف سے وحی آ گئی کہ اے نبی اب آپ اپنے رخ کو آپ مسجد اقصی سے خانہ مسجد حرام کی طرف کر لیجئے. اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے ہیں, سامنے وہ آپ امامت فرما رہے ہیں, ادھر میں کعبہ ہے, ادھر میں مسجد اقصی ہے اور اس حصے میں مسجد حرام ہے. اللہ کے نبی اس جگہ سے بائیں طرف ایسے گھوم کر کے نماز کی حالت میں یہاں آ گئے اور آپ نے اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف کر لیا. تو کیا ہوا, آپ نے نماز آپ کا وہاں 2 قبلہ ہو گیا. ایک قبلہ وہ جو مسجد اقصی کی طرف تھا, دوسرا قبلہ کون جو مسجد حرام کی طرف. تو اسی لیے اس مسجد کا نام رکھا مسجد قبلتین یعنی 2 قبلہ والی مسجد. آج وہ نشانی ہٹا دی گئی ہے, نہیں تو پہلے وہ 2 طرح کا مسلح تھا, پوری نشانی تھی, ادھر بھی محراب ادھر بھی محراب. اب تھوڑا بند کر دیا ہے. بہت سارے لوگ سمجھتے نہیں ہیں, وہاں پر نماز پڑھنے لگتے ہیں. بہت ساری جہالت ہے, آپ جہالت سے بچیے گا. اب بتائیے مکہ معظمہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جائے پیدائش ہے وہاں پہ لائبریری بنا دی گئی ہے. مختصر وقت ہے, آپ جہالت کی بات میں کہہ رہا ہوں, آپ سمجھ کے رہیے گا. تو وہاں پہ جو اللہ کے نبی کے جو جائے پیدائش ہے جو یہ بن گئی لائبریری, وہاں پر اگر آپ کھڑے ہوئیے تو کعبہ پیچھے ہو جاتا ہے. میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے. جہالت ایسی کہ گیٹ کے سامنے لائبریری کے گیٹ کے سامنے آ کے آدمی نیت باندھ لیا. اب جہالت, کعبہ پیچھے ہو گیا,
اتنا منع کرتے ہیں نماز ہوگی اللہ ہوگی. یہ بے ادبی ہے. عقیدت میں محبت میں ایسے ایسے کام نہ کیجئے جو منع کیا گیا ہے میرے محترم بزرگ اور دوستو. تو وہی کام کو انجام تو وہاں پہ نشانی مٹا دی. مسجد قبلتین ہے اور مسجد قباء ہے. میرے محترم بزرگ اور دوستو یہ غور فرمائیے گا. مسجد قباء وہ مسجد ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جو مدینہ پاک میں رہتے ہوئے مسجد قباء میں آ کر 2 رکعت نفل نماز ادا کرے گا اسے عمرے کا ثواب ملے گا. میرے محترم تو جب موقع ملے مسجد مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے الحمدللہ میں 3 بار گیا ابھی. ایک بار تو ہمدان سروس کی طرف سے گیا اور ایک دن اچانک عصر کی نماز پڑھ کے آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا تو ہمارے ساتھ ایک بھائی تھے اسلم بھائی. کہا امام صاحب چلیے ہم لوگ ایک بار اور مسجد قباء چلتے ہیں. کہا کہ ابھی تو عصر سے مغرب کا وقت ہے مغروب وقت ہے. تو کہا کہ ارے ابھی تو جائیں گے بس میں 10 منٹ تو لگ ہی جائے گا 15 منٹ نماز وہیں پڑھ لیں گے مغرب کی اس کے بعد نفل پڑھیں گے. کہا بھائی صحیح بات ہے. تو جب پہنچے تو دیکھا مسجد قباء میں اللہ موقع دے آپ بھی جائیں پورے قباء کے اندر دسترخوان لگا ہوا پورے مسجد کے اندر. افطار کا وقت تھا اس دن. وہاں مکہ معظمہ میں اور مدینہ منورہ میں سوموار اور جمعرات یہ دونوں دن لوگ روزہ رکھتے ہیں. اور یہ عالم ہوتا ہے کہ ایک سوموار تو میں نے مسجد نبوی میں حاجیوں کے تمام لوگوں کے ساتھ افطار کیا. آپ جیسے قباء میں داخل ہوئے لوگ پکڑ کر اللہ جو دہی میں نے افطار میں کھائی ہے اس دن مسجد قباء میں اور وہ عجب قسم کی پاؤروٹی کتنا لذیذ وہ کھجور عام طور سے مارکیٹ کے اندر ویسا کھجور میں لوگ عربی لوگ ہیں لے کے آتے ہیں. تو بہرحال تو میرے محترم بزرگوں مسجد قباء اللہ جائیں گے دل باغ باغ ہو جائے گا. نماز پڑھیں گے مسجد کے مناظر کو دیکھیں گے اللہ اکبر. کیوں؟ اللہ کے نبی سب سے پہلے اس جگہ میں آپ داخل ہوتے سب سے پہلے وہ مسجد بنی مسجد قباء. تو میرے محترم مسجد قباء جائیں گے اور مدینہ پاک. دیکھیے میں ابھی عمرہ کے بارے میں جو ہم کو عمرہ ادا کرنی ہے اس مسائل میں نہیں جا پا رہا ہوں اس لیے کہ مولانا آصف ندوی صاحب آئیں گے ان سے گزارش کروں گا آپ عمرہ کے طریقہ بتائیں. اور احرام کی حالت میں آپ جب مدینہ سے نکلیں گے نا مکہ معظمہ جانے کے لیے تو میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ بہتر یہ ہے کہ اب آپ اپنے ہوٹل سے یہ احرام باندھ لیں. اگر کوئی چاہے وہیں مسجد ذوالحلیفہ پہنچیں گے. اب ابھی تک آپ نے عمرہ نہیں کیا 7 دن تک جو تھے اب انڈیا سے گئے مدینہ میں 5 وقت کی نماز. اب آپ نکلیں گے مدینہ سے اس لیے کہ آپ لوگ مدینہ پہلے جا رہے ہیں. اب آپ کو عمرہ کرنا ہے تو عمرہ کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا احرام پہلے باندھنا ہوگا. تو احرام مسجد ذوالحلیفہ ہزار لاکھوں بہت بڑی مسجد ہے ماشاءاللہ. لیڈیز کا الگ ہے. ذرا مسجد ذوالحلیفہ پہنچیے گا تو تھوڑا سمجھ کر آپ اپنے لیڈیز کو ایک ساتھ جمع کر لیجئے گا. ان کو باتھ روم میں بھی ایک آدمی ذمہ دار جہاں سے باتھ روم میں عورتیں گئی ہیں باہر میں کھڑا رہے وہ آئیں ان تمام خواتین کو لے کر مسجد ذوالحلیفہ میں ایک طرف لیڈیز کا ایک طرف جینٹس کا ان عورتوں کو لے جا کر ایک شخص لیڈیز والے ڈپارٹمنٹ میں مسجد میں داخل کر. ان کو معلوم ہے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے احرام کے لیے. جی 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. یہ نیت کر لیں گے اے اللہ میں عمرہ کے لیے میں نے یہ احرام باندھا ہے اور یہ 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں اے اللہ اسے تو آسان فرما قبول فرما. عمرہ کے لیے بس نیت اللہ ہر زبان کو سمجھتا ہے. یقین لبیک اللہم عمرتن یہی ہو گیا لبیک اللہم عمرتن یہ نیت ہو گیا آپ عمرہ کے لیے. میرے محترم بزرگ اور دوستو اور 5 منٹ 2-3 منٹ بول کے اذان ہو کے نماز ہو جائے گی. اس کے بعد نماز سے فارغ ہوں گے مولانا آصف ندوی صاحب آئیں گے. تو یہاں تک ہو رہا میں آپ کے سامنے رکھ دے رہا ہوں. الحمدللہ اسے آپ لوگ پریشان نہیں ہوں گے. ہر چیز الحمدللہ آپ کے ساتھ جو بھی جائیں گے ہمارے ہمدان کے ذمہ دار ظفر بھائی الحمدللہ وہ آپ کو سب کچھ بتائیں گے انشاءاللہ. اور جو بھی ضرورت ہو ایسا نہ ہو آپ ان سے پوچھیں گے وہ بتائیں گے. بہت خلیق آدمی ہے ماشاءاللہ. آپ یہ نہ سمجھیں گے کہ یہ ضرورت ہے یہ بات جاننی ہے ان سے ہم کہاں پوچھے. جس ان کا نمبر ہے نمبر اپنے موبائل میں رکھ لیجئے گا. تو آپ مدینہ پاک سے نکلیں گے تو احرام بہتر ہے آپ باندھ لیجئے. اس لیے کہ مسجد الحلیفہ میں احرام بھی باندھیں گے
اور وضو بھی کریں گے تو اس میں افراتفری ہو جاتی ہے، جگہ تھوڑا تنگی ہو جاتی ہے، اور بہت سارے لوگ گھبرا جاتے ہیں، صحیح سے احرام نہیں باندھ پاتے ہیں۔ صرف احرام باندھ لیجئے، نیت اور نماز کرنی ہے، وہ میقات، وہ بڑے خوش نصیب ہیں آپ لوگ، آپ وہاں سے احرام باندھ رہے ہیں جہاں سے نور مجسم سرکار مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا تھا عمرہ کے لیے۔ اللہ کے نبی نے ایک ہی عمرہ کیا، اور وہ عمرہ آپ نے جو عمرہ کیا جس جگہ سے، اس جگہ پہ مسجد ہے ذوالحلیفہ، آپ سبھی لوگ مدینہ منورہ سے جو جانے والے ہیں ماشاءاللہ اسی مسجد سے احرام باندھیں گے، وہیں سے نیت کریں گے، اور اس عمرے کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے عمرے کو قبول فرمائے۔ اتنی بچوں کا خیال رکھیے گا، بہت سارے لوگوں کے ساتھ بچے ہیں، خواتین ہیں، بہت احتیاط سے، اللہ ہر جگہ آسانی عطا فرمائے گا۔ تو آپ مسجد ذوالحلیفہ پہنچیں گے، وہاں نیت کر کے پھر بس میں بیٹھیں گے، پھر ذوالحلیفہ سے جب نکلیں گے کم سے کم یہ نیت کر لیجئے گا 6 گھنٹہ، 5.5 سے 6 گھنٹہ۔ جب مدینہ سے نکلیں گے ذوالحلیفہ پہنچیں گے، نماز پڑھ کے نکلیں گے، 6 گھنٹہ ذہن میں رکھیے گا۔ یہ نہیں سوچیے گا اب تو یہاں میقات سے نکل گئے 2-3 گھنٹہ میں، نیت کر کے رکھیے گا جتنا سوچے اس سے پہلے پہنچ جانا اچھا ہے۔ اور آدمی سوچتا ہے 3 گھنٹے میں ادھر 5 گھنٹے، بہت بھاری ہو جاتا ہے اور بہت بے چین ہو جاتا ہے۔ لہذا آپ سبھی حضرات انشاءاللہ آپ جب مکہ پہنچیں گے الحمدللہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اللہ آسان فرمائے۔ دیکھیے بھیڑ بہت ہے، ابھی میرے ایک دوست ہیں، وہ گئے، ان سے بات ہوئی کہ مسجد عائشہ جا رہے، امام صاحب دعا کیجئے، مگر بھیڑ ہے۔ کل تو جمعہ کا دن بہت بھیڑ تھی، الحمدللہ آج اور آپ جب جائیں گے دسمبر کا آخری ہے، بہتر ہے، اللہ آپ کے سفر کو اللہ آسان فرمائے۔ اب میں گزارش کروں گا کہ اب اذان دے کر ساتھ ساتھ نماز اثر کی ہو جائے۔ باتیں تو ادھر ادھر کی جتنی بھی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی وہ سب کام کی ہیں، اس لیے کہ میں ابھی مہینہ بھر ہو رہا ہے آیا ہوں۔ مدینہ منورہ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر جب مکہ پہنچیں گے تو مسئلہ ہے، اس لیے کہ آپ مطاف کے اندر جب بھی جائیں گے تو آپ مرد کو احرام کی شکل میں رہنا ہوگا، عورتوں کے لیے 24 گھنٹہ کھلا ہوا۔ اب مطاف میں آپ نیچے میں جہاں سے طواف ہوتا ہے، اگر مطاف میں آپ پہنچ گئے تو 20 سے 25 منٹ میں، آدھا گھنٹہ میں طواف ہو گیا۔ اگر آپ اوپر سے طواف کریں گے تو 1.5 گھنٹہ۔ تو جو لوگ ضعیف ہیں، اوپر میں گاڑی ملتی ہے، 50-60 ہزار روپیہ چارج ہے، گاڑی پہ بیٹھ جائیے، بیٹری والی گاڑی ہے، معلوم کر لیجئے گا، تو آپ کا پیسہ ہے تو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ مگر اگر آپ کو نیچے سے طواف کرنا ہے تو احرام کی حالت میں ہونا ہوگا۔ اور میں کیا کرتا تھا، میں تو عمرہ کے لیے نیت کر کے مسجد عائشہ چلا جاتا تھا، اب آنے کے بعد نیچے سے طواف کیا، عمرہ کیا، عمرہ سے کمپلیٹ ہو کر احرام کی حالت میں 1-2 طواف اور کر لیتے تھے۔ ایک کہتے تھے کہ بھائی ہم نے تو نیت باندھی، احرام پہنا ہے عمرہ کرنے کے لیے ہی، مگر اب ہمارے پاس وہ ہمت، وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم اوپر پورے طور سے 1.5 گھنٹے تک ہم طواف میں لگے گا، تو اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ جو جوان آدمی روز عمرہ احرام باندھ لے، خواتین کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، ہر وقت جا سکتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے، اتنا ضرور خیال رکھیے گا کہ جب مکہ پہنچیے گا تو آپ کو جب مسجد حرام جانا ہے، اس بات کا خیال رکھیے گا، جیسے مثال کے طور پر آپ مغرب کے وقت پہنچ گئے تو خبردار آپ عمرہ کرنے کے ارادے سے آپ مسجد حرام میں نماز پڑھ کے چلے آئیے گا۔ آپ کو جب طواف کرنا، عمرہ کرنا ہے تو رات میں 9 بجے کے بعد جائیے گا، اس لیے کہ نماز پڑھ کر جب لوگ ادھر سے آئیں گے، آپ ادھر سے جائیں گے، گیدرنگ ہوتا ہے، ایسے ٹائم میں جائیے کہ نماز ختم ہو گئی، آدھا گھنٹہ ہو گیا، اس میں حرم کے اندر داخل ہوئے، چھوٹا سا تو جگہ نہیں ہے، آپ نکل کے جائیں گے، پہلے خانہ کعبہ کا دروازہ آئے گا، اس سے انٹری کریں گے اور چلیں گے، اور نماز جب ختم ہوتی ہے لوگ پڑھ کے نکلتے ہیں۔ اس میں افراتفری 1 دن 2 دن لوگ اپنے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، تو لہذا اللہ آسان فرمائے، اللہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اذان دے دیجیے، نماز پڑھ لیجیے، اس کے بعد دوسری نشست چالو ہوگی انشاءاللہ۔